بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسین نے محرم الحرام کو اپنے بھائی عباس بن علی بن ابی طالب کو 50 نوجوانوں کے ساتھ بھیجا کہ کچھ پانی لے کر آئیں، کیونکہ کل جنگ کا دن ہے، وضو کے لیے اور پینے کے لیے پانی کی ضرورت ہوگی۔ حضرت عباس گئے، فرات کے کنارے جنگ ہوئی، آپ شدید زخمی ہو گئے، تھوڑا سا پانی لینے میں کامیاب ہو گئے۔ عمر بن سعد اور شمر ذی الجوشن نے مطالبہ کیا کہ ابھی رات کو جنگ شروع کی جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب جنگ کا فیصلہ ہو ہی چکا ہے تو ایک رات اللہ سے مناجات اور علیحدگی میں اس سے ملاقات کے لیے دے دو۔ فیصلہ ہو گیا۔ کل 10 محرم کو جنگ شروع ہو گئی۔ رات کو آپ نے اپنے خیمے میں گئے، عزت مآب خواتین کو جمع کیا اور اپنے بہن حضرت زینب کو، زوجہ مطہرہ حضرت شہربانو کو اور چھوٹی شہزادیوں کو اور شہزادوں کو ارشاد فرمایا، میں تم سے بے حد راضی ہوں اور خوش ہوں، تم نے حق صداقت ادا کر دیا، قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دوں گا، تو میں اجازت دیتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں جہاں چاہو چلے جاؤ، مجھے جام شہادت اس میدان میں نوش کرنا ہے، لیکن تمہیں اپنی خاطر جنگ میں جھونکنا اور مروانا نہیں چاہتا۔ عزیزوں کی آنکھیں پرنم ہو گئی، سب نے تھر تھراتے ہوئے لبوں سے جواب دیا، اے امام علی مقام، ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بھی آپ کے قدموں پر گرا دیں گے۔ اگر آج آپ کو تنہا چھوڑ دیا تو کل اپنے خدا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم آپ کی خاطر کٹ مریں گے، جانیں قربان کر دیں گے اور یزیدی لشکر کو بتا دیں گے کہ ہم اہل بیت ایسے ہوتے ہیں۔ امام علی مقام نے رات بھر صبر کی تلقین کی۔ اہل بیت کے مقدس خیموں میں رات بھر تلاوت ہوتی رہی، سجدے ہوتے رہے، استغفار ہوتا رہا اور ذکر ہوتا رہا اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے رہے۔ صبح مارکہ کربلا برپا ہو گیا۔ سب سے پہلے یکے بعد دیگر ایک شخص آتا رہا اور قافلہ حسینی کے جوان یزیدی لشکر کے لوگوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ انہوں نے اجتماعی حملے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ادھر سے ایک جوان اس پورے قافلے کا مقابلہ کرتا رہا۔ سارے ساتھی جانثار شہید ہو گئے، اب صرف اہل بیت نبوت کے افراد رہ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اس خاندان میں سے آغاز کروں، تلوار اٹھائی، لیکن حضرت علی اکبر میدان میں آ گئے۔ عرض کرنے لگے، ابا جان، بیٹا آپ کا جوان ہے اور جوان بیٹوں کے ہوتے ہوئے باپ کو ایسی تکلیف کی ضرورت نہیں۔ میدان میں پہنچے، جہاد شروع کیا۔ آپ کی تلوار جس سمت اٹھتی یزیدی فوج کے ٹکڑے اڑا دیتی۔ آپ نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ پھر آپ کا گھوڑا زخمی ہو گیا۔ حیدری خون اور حسینی شجاعت نے یزیدی لشکر کو مصیبت و مشقت میں ڈال دیا اور ان کے پرکچے اڑا دیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے لڑتا ہوا دیکھیں، لیکن میدان کربلا کی گردنوں نے ان کو چھپا لیا تھا۔ کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہیں اور ان پر کیا بیت رہی ہے۔ بس اتنا اندازہ ہوتا تھا کہ جس سمت یزیدی لشکر کی بھیڑیں بھاگتی ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے لوگ سمجھ لیتے تھے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاڈلا اسی سمت جا رہا ہے۔ یہ علی حیدر کرار کا پوتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، دیر تک یزیدیوں کو واصل جہنم کرتا رہا۔ پیاس کی شدت نے آ گرا، جسم پر زخم لگ گئے۔ پانی کے ایک گھونٹ بھر کر دوبارہ تازہ دم ہونے کے لیے آئے تو عرض کی، ابا جان، اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جائے تو پھر تازہ دم ہو کر حملہ کروں۔ فرمایا، علی اکبر، پانی تو میسر نہیں، لیکن میں اپنی سوکھی ہوئی زبان تیرے منہ میں ڈال سکتا ہوں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام کی سوکھی ہوئی زبان چکھی اور اس سے پھر تازہ دم ہو کر میدان میں پہنچے۔ دیر تک لڑنے کے بعد بے اندازہ زخم کھا کر زمین پر گر پڑے۔ ایک نیزہ آپ کے سینے اقدس میں پیوست ہو گیا۔ اچانک زبان سے آواز آئی، ابا جان۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ دوڑ پڑے، جا کر اپنے بیٹے کو گود میں لے کر اٹھایا۔ بیٹا ایک عجیب انداز سے اپنے باپ کو تک رہا ہے۔ عرض کی، ابا جان، اگر آپ نیزے کا یہ پھل جسم سے نکال دیں تو میں ایک بار پھر میدان میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کا بیٹا دشمن کی کثرت کے باوجود ہمت ہارنے والا نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود میں جوان بیٹے کو، اس حسن پیکر کو اپنی گود میں لے لیا اور سر سے پاؤں تک جسم زخمیوں سے چور تھا۔ آپ نے نیزے کا پھل نکالا، خون کا فورا ابل پڑا۔ امام حسین جب حضرت علی اکبر کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے، اس وقت آپ کی عمر 56 سال 5 مہینے اور 5 دن تھی۔
ابن اساکر لکھتے ہیں کہ داڑھی اور سر کا ایک بال بھی سفید نہ تھا، لیکن خون کے فوارے کو دیکھ کر اور جوان بیٹے کی روح قص عنصری سے پرواز کرتی دیکھ کر اتنا صدمہ پہنچا اور اس قدر غم لاحق ہو گیا کہ جب جوان بیٹے کی لاش اٹھا کر واپس آئے تو سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ عزت و ہمت و صبر و استقبال کے اس پیکر نے جوان بیٹے کی لاش خیمے میں رکھی ہوئی شہیدوں کی لاشوں کے ساتھ لا کر رکھ دی اور اس دفعہ خود میدان میں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین کو چھوڑ کر خود میدان کربلا میں اترے۔ آپ بھی دیر تک ہزاروں یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ پورے لشکر میں کوہرام مچ گیا۔ علی شیر خدا کا یہ جوان بیٹا، یہ اللہ کا شیر، جس طرف تلوار لے کر نکل جاتا ہزاروں افراد بھیڑوں کی طرح آگے بھاگنے لگتے۔ آپ انہیں واصل جہنم کرتے رہے، تلواروں اور نیزوں کے وار کھاتے رہے۔ سارا دن اس طرح گزر گیا۔ خیال آیا کہ وضو تازہ کر لوں۔ میدان فرات پر گئے، 500 کا لشکر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ آپ نے وضو کرنے کے لیے فرات سے چلو میں پانی لیا تو وہ خون آلود ہو گیا۔ آپ نے اسی کو اچھالا اور واپس لوٹ آئے۔ مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ جمعہ کا دن تھا، اب وہاں جمعہ کہاں؟ نماز ظہر کا وقت آیا، فرمانے لگے، یزیدیوں کچھ دیر رک جاؤ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ادا کر لوں۔ لیکن وہ ظالم یہ مہلت بھی دینے پر تیار نہ تھے۔ امام علی مقام نے ان کے عزائم دیکھ کر تلوار رکھ دی اور ظہر کی نماز کے لیے نیت باندھ لی۔ ظالموں نے یہ نہ دیکھا کہ نماز ادا کر رہے ہیں، کچھ دیر تو وقف کر لیں، بلکہ انہوں نے موقع غنیمت جانا اور چاروں طرف سے چڑھائی کر دی۔ تیروں کے بچھاڑ اور بے حملوں نے نواسہ رسول کے جسم کو نڈھال کر دیا، چنانچہ گھوڑے سے گر گئے، یہاں تک کہ جسم اتر میں اٹھنے کی سکت باقی نہ رہی۔ گرے ہوئے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر بھی کوئی وار نہ کرتا تھا، پیچھے سے وار کرتے تھے۔ نیزوں سے وار ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و رضا اور توکل کے سارے مرحلے کامیابی سے طے کر کے شہادت کے اس مقام پر پہنچ گئے جس کی رفعت و عظمت کو کوئی نہ پا سکا۔ حضرت فاطمہ زہرا بیٹے کو شاباش دیتی اور علی شیر خدا بیٹے کو آفرین کہتے۔ امام علی مقام کی روح پاک اس طرح ہجوم ملائکہ میں اللہ کی بارگاہ میں باریاب ہوتی ہے اور عزت پاتی ہے۔ آپ کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ ظالموں کے جذبہ انتقام کی پھر بھی تسکین نہیں ہوتی۔ وہ جسم اتر پر گھوڑے دوڑاتے ہیں، ٹاپوں سے رونتے ہیں، انہیں خیال تک نہیں آتا کہ وہ سر ہے جسے سرکار دو عالم چوما کرتے تھے۔ یہ وہ جسم ہے جسے کاندھے پر سوار کرتے تھے اور اپنی پیٹھ پر بٹھا کر گھٹنوں کے بل چلتے تھے۔ کافی ہر قسم کے احتساب سے عاری تھے، انسانیت کو خیر آباد کہہ چکے تھے اور ایسی درندگی پر اتر آئے تھے کہ جس پر درندگی بھی شرماتی ہے۔ امام حسین کے سر اقدس کے علاوہ انہوں نے باقی بہتر افراد کے سر بھی جسموں سے علیحدہ کیے، ان کا جلوس نکالا اور ان کے ساتھ رسول اللہ کی باپردہ حیادار خواتین کو لے کر ابن زیاد کے دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔